تیتس کے نام پولس رسول کا خط، باب اول۔ پولس کی طرف سے، جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے، خدا کے برگزیدوں کے ایمان اور اس حق کی پہچان کے مطابق جو دینداری کے موافق ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کی امید پر جس کا وعدہ ازل سے خدا نے کیا ہے، جو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اس نے مناسب وقتوں پر اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم کے مطابق میرے سپرد ہوا۔ ایمان کی شرکت کے روح سے سچے فرزند تیتس کے نام فضل اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے منجی مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی مادہ باتوں کو درست کرے اور حکم کے مطابق شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں، اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خود رائے ہو، نہ غصہ ور، نہ نشے میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر و دوست، اس تعلیم کے موافق ہو، قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے، کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بےہودہ گو اور دغاباز ہیں، خاص کر مختونوں میں سے۔ ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص نے کہا ہے، جو خاص ان کا نبی تھا، کہ کریتی ہمیشہ جھوٹے موذی جانور عہدی کھاؤ ہوتے ہیں۔ یہ گواہی سچ ہے، پس انہیں سخت ملامت کیا کر تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے، اور وہ یہودیوں کی کہانیوں اور ان آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کریں جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ باب دوم۔ لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں، یعنی یہ کہ بوڑھے مرد پرہیزگار، سنجیدہ اور متقی ہوں، اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو۔ اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ مے پینے میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں، اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں، تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ جوان آدمیوں کو بھی اسی طرح نصیحت کر کہ متقی بنے، سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا، تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو، تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائیں۔ نوکروں کو نصیحت کر کہ اپنے مالکوں کے تابع رہیں اور سب باتوں میں انہیں خوش رکھیں اور ان کے حکم سے کچھ انکار نہ کریں۔ چوری چالاکی نہ کریں، بلکہ ہر طرح کی دیانتداری اچھی طرح ظاہر کریں، تاکہ ان سے ہر بات میں ہمارے منجی خدا کی تعلیم کو رونق ہو، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنے خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر، کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے۔ باب 3۔ ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر ایک نیک کام کے لیے مستعد رہیں۔ کسی کی بدگوئی نہ کریں، تکراری نہ ہو، بلکہ نرم مزاج ہوں
اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراط سے نازل کیا، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے مطابق وارث بنے۔ یہ بات سچ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو ان باتوں کا یقین طور سے دعویٰ کرے، تاکہ جنہوں نے خدا کا یقین کیا ہے وہ اچھے کاموں میں لگے رہنے کا خیال رکھیں۔ یہ باتیں بھلی اور آدمیوں کے واسطے فائدے مند ہیں، مگر بیوقوفی کی حجتوں اور نسب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کر، اس لیے کہ یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہیں۔ ایک دو بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر، یہ جان کر کہ ایسا سخت برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ جب میں تیرے پاس ارتماس یا تخیقس کو بھیجوں تو میرے پاس نکوپلس آنے کی کوشش کرنا، کیونکہ میں نے وہیں جاڑا کاٹنے کا قصد کر لیا ہے۔ زنیاس عالم شرع اور اپلوس کو کوشش کر کے روانہ کر دے، اس طور پر کہ ان کو کسی چیز کی حاجت نہ رہے، اور ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگے رہنا سیکھیں، تاکہ بے پھل نہ رہیں۔ میرے سب ساتھی تجھے سلام کہتے ہیں، جو ایمان کے روح سے ہمیں عزیز رکھتے ہیں، ان سے سلام کہہ، تم سب پر فضل ہوتا رہے۔